السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور بد شکل دیو۔ امرو عیار ایک اڑن قالین پر سوار نہایت تیز رفتاری سے اڑا جا رہا تھا۔ امرو عیار کو سردار امیر حمزہ نے بتایا تھا کہ ملک کاستان کی شہزادی رانی کو ایک بد شکل اور ظالم دیو اٹھا کر لے گیا ہے جو آدم خور بھی ہے، اور وہ دیو شہزادی رانی کو ہلاک کر کے اسے کھانا چاہتا ہے۔ چونکہ ملک کاستان کا بادشاہ سردار امیر حمزہ کا دوست تھا اور اسے معلوم تھا کہ سردار امیر حمزہ کا درباری خاص امرو عیار جنوں، دیووں، جادوگروں اور جادوگرنیوں کا جانی دشمن ہے اور انہیں زمین کی گہرائیوں میں سے بھی ڈھونڈ نکالتا ہے، اس لیے وہ کہیں اور جانے کی بجائے سیدھا سردار امیر حمزہ کے پاس آ گیا تھا، اور اس نے سردار امیر حمزہ کو اپنی بیٹی کے بارے میں ساری حقیقت بتا دی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں اپنی ملکہ ماں کے ساتھ سو رہی تھی تو اچانک وہاں سبز رنگ کا ایک انتہائی بد شکل اور خوفناک دیو نمودار ہوا، اور اس نے اچانک سوئی ہوئی شہزادی رانی کو پکڑا اور اسے لے کر غائب ہو گیا۔ ملکہ چونکہ ابھی جاگ رہی تھی، اس لیے اس نے اپنی آنکھوں سے اس بد شکل اور خوفناک دیو کو دیکھا تھا جو اچانک ہی کمرے میں نمودار ہوا تھا اور شہزادی رانی کو لے کر اسی وقت وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ پہلے تو ملکہ عالیہ کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا، لیکن جب اس نے اپنی بیٹی کو وہاں نہ دیکھا تو وہ خوف کی شدت سے چیخنے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر باہر موجود محافظ فوراً اندر آ گئے اور پھر پورے محل میں کوہرام سا مچ گیا۔ بادشاہ سلامت کو بھی جب اپنی بیٹی کے اغوا ہونے کا علم ہوا تو وہ بھی ننگے پاؤں بھاگے بھاگے وہاں آ گئے، اور جب ملکہ عالیہ نے بتایا کہ شہزادی رانی کو ایک بد شکل اور خوفناک دیو اٹھا کر لے گیا ہے تو بادشاہ سلامت کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ وزیر اعظم اور دوسرے درباری چاہتے تھے کہ بادشاہ سلامت سپہ سالار کو بلائیں اور پورے محل بلکہ پورے ملک میں اس بد شکل دیو کو تلاش کرائیں، لیکن ملک کاستان کا بادشاہ انتہائی سمجھدار اور ٹھنڈے مزاج کا مالک تھا۔ ملکہ نے اسے دیو کا حلیہ بتایا تو اس سے بادشاہ سلامت کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی معمولی دیو نہیں ہو سکتا جو اس طرح سے اچانک محل میں اور شہزادی کے کمرے میں داخل ہوا اور شہزادی رانی کو لے کر اچانک غائب ہو جائے۔ اس لیے وہ فوراً تیار ہوئے اور بصرہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ لشکر میں آ کر بادشاہ سلامت نے سردار امیر حمزہ سے بات کی تو سردار امیر حمزہ نے فوراً امرو عیار کو وہاں بلا لیا۔ سردار امیر حمزہ نے امرو عیار کو ساری بات بتائی اور اسے حکم دیا کہ وہ ابھی جائے اور جیسے بھی ممکن ہو وہ اس بد شکل دیو کو تلاش کرے اور اسے ہلاک کر کے اس کے چنگل سے شہزادی رانی کو آزاد کرا لائے۔ اس کام کے لیے سردار امیر حمزہ نے امرو عیار کو نیک شگون کے طور پر سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی 10 تھیلیاں بھی دی تھیں، جنہیں پا کر امرو عیار خوش ہو گیا تھا، اور وہ فوراً سردار امیر حمزہ اور ملک کاستان کے بادشاہ سے اجازت لے کر شاہی خیمے سے باہر آ گیا، اور پھر اس نے اپنے خیمے میں آ کر سنہری تختی سے بد شکل دیو کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ سنہری تختی نے امرو عیار کو بتایا کہ بد شکل دیو خوبصورت بننا چاہتا ہے، اور اس دیو کو اس کی جادو کی طاقتوں نے بتایا ہے کہ وہ 10 خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو ہلاک کر کے ان کا خون پیے گا اور ان کے دل نکال کر کھائے گا تو وہ نہ صرف خوبصورت ہو جائے گا بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے جوان بھی ہو جائے گا۔ اسی لیے اس نے شہزادی رانی کو اغوا کیا ہے۔ سنہری تختی نے امرو عیار کو بتایا کہ بد شکل دیو اب تک 9 شہزادیوں کو ہلاک کر کے ان کا خون بھی پی چکا ہے اور ان کے دل بھی نکال کر کھا چکا ہے۔ شہزادی رانی اس کا آخری شکار ہے جس کا خون پیتے اور دل کھاتے ہی وہ خوبصورت اور جوان تو ہو جائے گا، لیکن اسے چونکہ انسانی خون کی لت لگ چکی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اسی طرح لڑکیوں کو اغوا کرتا رہے گا اور ان کا خون پیتا اور دل نکال کر کھاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ سنہری تختی نے امرو عیار کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ بد شکل دیو کہاں رہتا ہے
اور امرو اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے، اور اسے بدشکل دیو کو ہلاک کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ امرو نے ساری باتیں جان کر سلیمانی چادر اوڑھی اور غائب ہو کر اپنے خیمے سے باہر آ گیا، اور پھر اس نے زنبیل سے طلسمی قالین نکالا اور اس پر سوار ہو کر بدشکل دیو کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گیا۔ امرو کو طلسمی قالین پر سفر کرتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ سنہری تختی نے امرو عیار کو بتا دیا تھا کہ بدشکل دیو دن کی روشنی میں شہزادیوں کو اغوا کر کے لے جاتا ہے، اور وہ آدھی رات کے وقت ان شہزادیوں کو ہلاک کرتا ہے اور پھر ان کا خون پی کر ان کا دل نکال کر کھاتا ہے۔ اس لیے امرو بے فکر تھا کہ وہ دن ہی دن میں اس جگہ پہنچ جائے گا جہاں بدشکل دیو رہتا ہے، اور رات ہونے سے پہلے ہی وہ اس دیو کا خاتمہ کر دے گا اور اس کی قید سے شہزادی رانی کو چھڑا کر لے آئے گا۔ امرو عیار کا قالین اس وقت ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہا تھا۔ پہاڑیاں مختلف رنگوں کی تھیں، کوئی سرخ رنگ کی پہاڑی تھی تو کوئی سبز رنگ کی۔ اسی طرح کسی پہاڑی کا رنگ زرد تھا تو کسی کا نیلا اور کسی کا گلابی۔ اسی طرح پہاڑیوں کے گرد زمین بھی مختلف رنگوں کی نظر آ رہی تھی۔ اس جگہ آتے ہی طلسمی قالین کی رفتار میں نمایاں کمی آ گئی تھی اور قالین نے نیچے جانا شروع کر دیا تھا۔ امرو نے طلسمی قالین کو حکم دیا تھا کہ وہ اسے اس جگہ پہنچا دے جہاں بدشکل دیو رہتا ہے، اور اس نے جہاں شہزادی رانی کو قید کر رکھا ہے۔ اب جب قالین اسے لیے ان رنگین پہاڑیوں کی طرف اترنا شروع ہوا تو امرو فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ طلسمی قالین اسے اس مقام پر لے آیا ہے جہاں بدشکل دیو رہتا ہے۔ قالین پر کھڑے ہوتے ہی امرو نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ سلیمانی چادر اب تک اس کے کندھوں پر تھی، اس لیے اسے نہ تو کوئی دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی اس کے طلسمی قالین کو۔ طلسمی قالین چند ہی لمحوں میں نیلے رنگ کی زمین پر اتر گیا۔ جیسے ہی قالین زمین پر آیا، امرو فوراً قالین سے اتر کر نیچے آ گیا۔ اس کا قالین سے اترنا تھا کہ قالین اچانک غائب ہوا اور اس کی زنبیل میں پہنچ گیا۔ امرو عیار کی زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ سنہری تختی نے امرو عیار کو ہدایات دی تھی کہ جب وہ قالین سے اترے تو وہ خود کو ظاہر کر دے اور اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے زور زور سے شہزادی رانی اور بدشکل دیو کو آوازیں دینا شروع کر دے۔ ایسا کرنے سے پہلے اسے شہزادی رانی کا چہرہ دکھائی دے گا، جس کا مطلب ہوگا کہ شہزادی رانی وہیں کہیں موجود ہے۔ اس کے بعد وہاں بدشکل دیو بھی آ جائے گا اور امرو عیار نے اسے اپنے ساتھ مقابلے کے لیے للکارنا ہے، اور جب دیو اس کے سامنے آئے تو امرو کو اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اسے ہلاک کرنا ہے۔ اس دیو کے ہلاک ہونے کے بعد ہی شہزادی رانی اس کے سامنے آ سکتی ہے۔ اب چونکہ امرو رنگین وادی میں پہنچ چکا تھا، اس لیے اس نے فوراً کاندھوں سے سلیمانی چادر اتاری اور وہاں ظاہر ہو گیا۔ امرو نے سلیمانی چادر زنبیل میں ڈال لی اور پھر وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے زور زور سے شہزادی رانی کو آوازیں دینے لگا۔ شہزادی رانی، کہاں ہو تم؟ مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ۔ میں امرو عیار ہوں اور میں یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شہزادی رانی، امرو نے زور زور سے چیختے ہوئے کہا تو اچانک اس کے عقب میں ایک نہایت حسین شہزادی کا ہیولہ سا نمودار ہو گیا۔ بدشکل دیو، میرے سامنے آؤ، کہاں ہو تم؟ امرو نے شہزادی رانی کے بعد بدشکل دیو کو آوازیں دیتے ہوئے کہا۔ امرو نے ابھی بدشکل دیو کو ایک ہی آواز دی تھی کہ شہزادی رانی کے بائیں طرف سبز رنگ کا ایک بدشکل چہرہ نمودار ہوا۔ اس بدشکل چہرے کی آنکھیں بے حد بڑی بڑی اور خوفناک تھیں۔ بدشکل دیو کے ساتھ اس کے ہاتھ کی 3 عجیب و غریب انگلیاں بھی نمودار ہوئی تھیں جو اس نے چہرے کے سامنے کر رکھی تھیں۔ اس دیو کی یہ انگلیاں ایسی تھیں جیسے سانپوں کی دمیں ہوں۔ تینوں انگلیاں مختلف رنگوں کی تھیں، ایک سبز، ایک زرد اور ایک سرخ۔ تینوں انگلیوں سے سفید رنگ کا مادہ سا ٹپکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا جو زمین پر جہاں جہاں گر رہا تھا وہاں چنگاریاں سی پھوٹتی تھیں اور زمین میں سوراخ سا ہو جاتا تھا۔
یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بدشکل دیو کی انگلیوں سے ٹپکنے والا مادہ تیزاب ہو جو ہر چیز کو گلا کر رکھ دیتا ہے۔ میں یہاں ہوں امرو عیار، بدشکل دیو نے گرجدار آواز میں کہا تو امرو نے فوراً سر گھما کر اس کی طرف دیکھا اور پھر جیسے ہی اس کی نظر بدشکل دیو پر پڑی وہ بوکھلا کر کئی فٹ پیچھے ہٹ گیا۔ دیو انتہائی بھیانک اور خوفناک تھا اور اس سے زیادہ اس کی سانپوں کی دوموں جیسی 3 رنگین انگلیاں تھیں جن سے تیزاب جیسا سفید مادہ ٹپک رہا تھا۔ میرے سامنے آؤ بدشکل دیو، میں تمہیں ہلاک کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر ہمت ہے تو آؤ اور میرا مقابلہ کرو، امرو نے بدشکل دیو کی جانب غضبناک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اچانک دیو کا چہرہ غائب ہوا اور دوسرے لمحے امرو کے سامنے دیو ظاہر ہو گیا۔ اس بار دیو کا جسم بھی تھا۔ دیو کے ہاتھوں اور پیروں کی 3 ہی انگلیاں تھیں اور تینوں مختلف رنگوں کی تھیں جن سے تیزاب جیسا مادہ نکل رہا تھا، اور وہ نمودار ہو کر جہاں کھڑا تھا وہاں زمین سے دھواں سا نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں آ گیا ہوں آدمزاد امرو عیار، میں تیزابی دیو ہوں، تم نے یہاں آ کر اپنی موت کو آواز دی ہے، میں تم پر ابھی تیزاب پھینک کر تمہیں ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر دوں گا، بدشکل دیو نے امرو کی جانب خون خوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ چھٹکا تو اس کی انگلیوں سے ٹپکتا ہوا تیزاب امرو کی جانب آیا۔ امرو نے اچھل کر تیزاب سے بچنے کی کوشش کی، لیکن بچتے بچتے بھی تیزاب اس کے کپڑوں پر آ گرا اور دوسرے ہی لمحے امرو عیار کے کپڑوں میں پہلے سوراخ سے بنے اور پھر اس کے کپڑوں میں یکلخت آگ لگ گئی۔ آگ اس کے کپڑوں پر پھیلنے کی بجائے فوراً بجھ گئی تھی، البتہ امرو کے کپڑوں میں بے شمار سوراخ ہو گئے تھے۔ امرو نے یہاں آنے سے پہلے اپنے ہاتھ کی انگلی میں طلسم شکن انگوٹھی پہن لی تھی اور اس نے پگڑی کے نیچے سرخ ہیرا رکھ لیا تھا جو اسے آگ سے محفوظ رکھ سکتا تھا۔ اس ہیرے کی ہی وجہ سے بدشکل دیو کے تیزاب کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا اور اس کے کپڑوں میں لگی ہوئی آگ فوراً بجھ گئی تھی، البتہ تیزاب کے قطرے زمین پر جہاں جہاں گرے تھے وہاں سوراخ سے بنتے جا رہے تھے جن سے دھواں نکل رہا تھا۔ بدشکل دیو نے اپنے تیزاب کو امرو عیار پر بے اثر ہوتے دیکھ کر اس کی طرف بار بار ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں جھٹکتے ہوئے اس پر تیزاب کی بارش کرنی شروع کر دی۔ تیزاب کی بارش سے امرو عیار کا لباس اور اس کی پگڑی میں مسلسل سوراخ بنتے جا رہے تھے، لیکن اس تیزاب کا امرو پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اور اس کے کپڑوں میں لگنے والی آگ فوراً بجھ جاتی تھی۔ اب تو بدشکل دیو کو بے حد غصہ آیا، اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اچانک اس کے ہاتھ میں ایک بڑی تلوار آ گئی۔ اس نے 3 انگلیوں والے ہاتھ میں تلوار تھامی تو اچانک تلوار کے پھل پر آگ لگ گئی اور تلوار کا پھل تیزی سے جلنا شروع ہو گیا۔ بدشکل دیو جلتی ہوئی تلوار لے کر امرو عیار پر ٹوٹ پڑا، لیکن امرو عیار کے ہاتھ میں تلوار حیدری تھی۔ اس نے بدشکل دیو کی جلتی ہوئی تلوار کا وار تلوار حیدری پر روکا اور پھر ماحول تلواروں کی چھنکاروں سے بری طرح سے گونجنا شروع ہو گیا۔ بدشکل دیو اچھل اچھل کر امرو عیار پر چلتی ہوئی تلوار سے حملے کر رہا تھا، لیکن امرو عیار سے بڑا ماہر بھلا کون ہو سکتا تھا؟ امرو عیار نہ صرف اس کی تلوار کے حملے روک رہا تھا بلکہ وہ پینترے بدل بدل کر بدشکل دیو پر حملے بھی کر رہا تھا، جس کی وجہ سے بدشکل دیو کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ امرو نے اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھا کر اس پر اچانک تیزی سے حملے کرنے شروع کر دیے اور پھر اس نے سب سے پہلے سنہری تختی کی ہدایات کے مطابق بدشکل دیو کے ہاتھوں اور پاؤں کی سرخ انگلیاں کاٹی اور پھر اس کی باری باری تمام انگلیاں کاٹ دی۔ تمام تیزابی انگلیاں کٹتے ہی بدشکل دیو وہیں گر گیا۔ پھر اچانک اس کے سارے جسم پر سفید مادے جیسا تیزاب ابھر آیا اور وہ اسی تیزاب میں گل کر پانی بن کر بہہ گیا۔ جیسے ہی بدشکل دیو ہلاک ہوا، اچانک وہاں شہزادی رانی نمودار ہو گئی جس کا امرو نے وہاں ہیولہ دیکھا تھا۔ شہزادی رانی بے حد خوفزدہ تھی۔ امرو اس کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ یہ سن کر شہزادی رانی بے حد خوش ہوئی
کہ عمرو عیار نے اپنی بہادری اور عقل مندی سے بدشکل دیو کو ہلاک کر دیا ہے، تو وہ بے حد خوش ہوئی اور اس نے عمرو کا شکریہ ادا کیا۔ عمرو نے اسے ساتھ لیا اور زنبیل سے طلسمی قالین نکال کر اس پر اپنے ساتھ بٹھایا اور اسے سردار امیر حمزہ کے لشکر اور پھر ان کے خیمے میں لے گیا، جہاں شہزادی رانی کا باپ بھی موجود تھا۔ اپنی بیٹی کو زندہ سلامت واپس آتے دیکھ کر ملک کاستان کا بادشاہ بے حد خوش ہوا۔ سردار امیر حمزہ بھی عمرو عیار سے خوش تھے کہ عمرو نے ہمیشہ کی طرح ان کی عزت رکھ لی تھی اور شہزادی رانی کو ایک ظالم اور بدشکل دیو سے بچا کر لے آیا تھا۔ انہوں نے عمرو کو ایک خزانہ انعام میں دیا تو عمرو خوشی سے بار بار سردار امیر حمزہ کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ ملک کاستان کے بادشاہ نے بھی عمرو سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ ملک کاستان چلے تو وہ بھی اسے ایک خزانہ انعام میں دیں گے، تو عمرو عیار کا دل چاہا کہ وہ خوشی سے وہیں ناچنا شروع کر دے۔ سردار امیر حمزہ نے بھی اسے کافی بڑا خزانہ انعام میں دیا تھا اور اب ملک کاستان کے بادشاہ نے بھی اسے خزانہ دینے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ بے حد خوش تھا۔